بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد۔ سامعین و ناظرین، آپ یہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں جو تحریر میں ہے، اس میں لکھا ہے یہ ہیں اللہ کے ولیوں کی قبریں، نہ دربار، نہ میلہ، نہ عرس، نہ سجدے، نہ ڈھول، نہ دھمال، نہ کوئی خرافات۔ کیا صحابہ سے بڑا ولی ہے کوئی آج؟ ڈائریکٹ اس جملے سے غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، بندہ نواز اور جتنے بھی صحابہ کے علاوہ ہیں سب پر یہ ریمارک کرنا چاہتے ہیں۔ میں بس قرآن پاک سے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کی عظمتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم بھی اس بات کو، کیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں کی قبروں کے آداب ملحوظ ہمیشہ رہنے چاہیے، واقعی وہاں دنیاوی طور پر نہ میلہ ہو اور نہ ہی سجدے، تو ہمارے نزدیک کیا بالاتفاق شریعت محمدی میں سجدے حرام ہے، ڈھول دھمال یہ خرافات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بالکل حرام ہے۔ تو جب ہم اس کے قائل ہی ہیں تو ہم پر یہ الزام کیوں تراشا جا رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، عوام کا عمل، عوام کی کارکردگی، عوام کی حرکتیں، یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بیس قرآن اور حدیث ہے۔ چنانچہ آپ سب سے پہلے تو قرآن کی یہ آیت کریمہ آپ سنیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ تو شان ہے ان کی۔ اب ذرا دیکھیے یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دم مطلب سنسان اللہ کے ولیوں کو رہنے دو، وہاں مطلب یہ کہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے مت جاؤ، یہی اصل کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، اسی آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے بعد 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان ولیوں کا اسٹیٹس اور ان کا ڈیفینیشن، ان کی تعریف بتائی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ فرماتا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جملے پہ غور کریں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ کیا ہے خوشخبری دنیا کی زندگی میں؟ تفسیر میں تو بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو مسلم شریف کے حدیث کے حوالے سے ہے، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ انہیں سنسان چھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ ہاں سعودیوں نجدیوں محسوس کرو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہے مومن کے لیے بشارت عاجلہ۔ فرمایا یہ مومن کے لیے یعنی اللہ کے ولی کے لیے بشارت عاجلہ ہے۔ خیر، ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم کی آپ دیکھیں، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6040 میں، اور مسلم میں ہے 6705 میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا امر جبرائیل، جب اللہ پاک کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے، تو جبریل کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم محبت کرو، اور آسمان والوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی محبت کریں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر ان کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دیا جاتا ہے، مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، مطلب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی تائید آپ دیکھیں قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ جو پارہ نمبر 16 کی سورہ مریم کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آیت نمبر 96 سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، مراد یہاں پر ولی ہیں، یہ آج چلتے پھرتے لوگ نہیں ہیں، اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ کیا مطلب محبت کر دے گا؟ یعنی محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔
اب بندوں کی محبت ڈال دے گا. بخاری و مسلم کے حدیث سے بھی ہم نے بتا دیا کہ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ فلانا میرا محبوب ہے, جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو محبوب رکھتا ہے, سب اس کو محبوب رکھیں, تو آسمان والے اس کو محبوب رکھتے ہیں. پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے. اب ذرا آپ بتائیں اولیاء کاملین کو سنسان چھوڑ دینے کو بیس بنایا جائے؟ یہ نجدی اور سعودی حکومت جو ظلم و جبریت اور بربریت کی بنیاد پر وہاں صحابہ کرام کو سنسان چھوڑ دیے ہیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہی اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے ولیوں کے کا اسٹیٹس ہے؟ نہیں, ان کا ذکر ہونا چاہیے, ان کی یاد ہونی چاہیے. آسمانوں میں ان کی یاد اللہ پاک کرواتا ہے, جبرائیل کی زبان پر یاد کرواتا ہے. پورے روئے زمین پر تم مجھے وہاں مطلب اہل سنت کو وہاں بھیڑ لگانے یا وہاں اجتماعی طور پر رہنے سے مجبور کر سکتے ہو, لیکن دل سے نہیں نکال سکتے. خیر, اللہ کے ولیوں کی جو قبروں کے حوالے سے جو یہ پوسٹ کیا گیا ہے اور جو گستاخی کی گئی ہے, اہل سنت والجماعت خصوصاً باخبر رہیں, اور تمام مسلمانوں سے عموماً گزارش ہے کہ اس قسم کے جو کلپس ہیں, چاہے پرنٹ میڈیا کے طور پر ہو یا اس قسم کی جو پوسٹ ہوں, اس قسم کو آگے نہ بڑھائیں. یہ صحابہ کی بہت بڑی توہین ہے. وہ اللہ جو آسمان و زمین میں جن کا ذکر کرتا ہو, فرماتا ہو اور چاہتا ہو کہ جبرائیل ذکر کریں, وہ اللہ جو زمین میں جن کی مقبولیت کو عام کر دیا ہو, ایسوں کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا ولیوں کی بارگاہوں میں ادب و احترام کا نذرانہ عرس پاک کی شکل میں اور تعظیم و احترامات کا پورا لحاظ کر کے جو کیے جاتے ہیں, یہ ان کا حق ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس قسم کے خرافات سے محفوظ فرمائے.